ذکر حق علی۔ نہ سمجھیں تو اس سے بھی بلند ترین صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا، اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صلوات۔ اگر آپ کی ولائی و عزائی سماعتیں بیدار ہوں، مزاج سازگار ہوں، تو خاندان فاطمی پہ چھلکتی ہوئی فاطمی صلوات کی مل کے تلاوت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ مل کے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ مٹی کے چھوٹے سے بنے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے، اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بسم اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، بہت شکریہ۔ جو بی بی، بہت شکریہ، فرش پہ مٹی کے چھوٹے سے بنے گھر میں بیٹھ کے عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے، اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔
پیچھے والے احباب پریشان ہیں کہ شاید مولانا نے داد لینے کے لیے جملہ بندی کر دی نہ، جملہ کے پیچھے باقاعدہ روایت موجود ہے، میری کتاب میں نہیں، بھائیوں کی کتاب میں۔ اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ منبر میرا ہے، کتاب بھائی کی ہے، یہی تو اتحاد ہوتا ہے، یہی تو اتحاد۔ لوگوں نے اتحاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا، یہی تو اتحاد ہے۔ منبر میرا ہے، منبر میرے مکتب کا ہے، حوالہ بھائیوں کی کتاب کا دے رہا ہوں۔ میرا لاکھوں سلام حرم پیغمبر ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ بی بی روایت کرتی ہیں، ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ کہتی ہے میں چلتی چلتی بطول کے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ جیسے ہی صحن تطہیر میں میں نے پہلا قدم رکھا، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں چند قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ چند قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں۔ اضطراب کے تیور لیتے لیتے حرم پیغمبر چند قدم آگے گئی، حجرہ بطول میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ بطول سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ کہتی ہے یہ اضطراب کے تیور لے کے میں حرم پیغمبر بزم پیغمبر میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی رسول نے میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، مسکرا کے وہی سے دھلی ہوئی زبان نے فرمایا، ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ علی مولا آخری جملہ، کہیں بطول کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ، مگر میں پریشان ہو گئی، میں نے عجب منظر دیکھا، جھولے میں حسین، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر مسکرائے، فرمایا گھبراتی کیوں ہو؟ یہ کوئی عام گھر ہے؟ یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، یہ میرے علی کا گھر ہے۔ جھولا جھلانے والا جبریل تھا، چکی چلانے والا میکائیل تھا، ہانڈی پکانے والا اسرافیل تھا، تسبیح چلانے والا اسرائیل تھا۔ کون جانے فاطمہ کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ کون جانے سیدہ کون ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ۔ عصمت کا حصار فاطمہ ہے، جس کا بڑا حسن ہو چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو، جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو، جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو احد و بدر کو دیکھو۔ قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو، جس کی شان میں نازل آیت تطہیر ہو۔ میں ایک جملہ عرض کروں، چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا ما ھذا لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ سیدہ زہرا ہے۔ تب سے میں پریشان ہو گیا کہ امام کا نسبت دینا کہ یہ لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ ہے، لیلۃ القدر میں ایسی خاصیت ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ اب کوئی لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، کیا لیلۃ القدر اس کے جاگنے سے فضیلت میں بڑھ جائے گی؟ یا کوئی بدبخت سو کے گزار دے لیلۃ القدر کی شان میں کمی آئے گی؟ اس کی شان میں کمی نہیں، اس کی بدبختی سامنے آ گئی۔ سیدہ ہے لیلۃ القدر، تو بطول کو مان، بطول پھر بھی بطول ہے، تو نہ مان سیدہ پھر بھی بطول ہے۔ ہاں ایام فاطمیہ میں بی بی کا ذکر کر لے، تیرا بخت جاگ جائے گا۔ جو ان دنوں میں بھی سویا رہے اس سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں۔ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اچھا دیکھیے، جب کسی کی شان بیان کرنی ہو تو کلام کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مثلا
آپ نے ابھی کہا کہ مولانا محسن کاظمی ممبر پہ آئیں گے. اچھا آپ مجھ سے محبت کرنے والے تھے, آپ نے آگے تعریفوں کے پل باندھ لیے. مولانا محسن کاظمی بڑی دور کا سفر کر کے آئے ہیں. مولانا محسن کاظمی 1 گھنٹہ خطاب کریں گے. مولانا محسن کاظمی کا موضوع سیدہ ہوگا. اچھا ایک جملہ یہ بنائیے, مولانا محسن کاظمی ممبر پہ پڑھیں گے, وہ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں, ان کا 1 گھنٹہ ٹائم ہے, ان کا موضوع یہ ہے. پہلی بات میں بار بار میرا نام لیا, بعد میں صرف اشارہ کر دیا. یہ جو بار بار نام لیا جائے یہ کلام کے حسن میں کمی کا باعث بنتا ہے. ہاں ایک صورت میں آپ بار بار ذکر کریں گے, جب آپ کو مجھ سے بے پناہ محبت ہو. کوئی آپ سے میرے بارے میں ایک سوال کرے اور آپ آگے سے بار بار نام لے کے تعریفوں کے پل باندھے, یہ دلیل ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت بڑی ہے. آپ بہانے تلاش کر رہے تھے کہیں سے محسن کاظمی کا ذکر ہو. اللہ جانے لیلۃ القدر سے اللہ کو کتنا پیار تھا. بار بار ایک صورت میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہی مجھے منظر تب نظر آیا جب بطول کی چادر کے سائے میں 5 محمد اکٹھے ہو گئے. اللہ نے بار بار ذکر کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. پتا چلا جس کا ذکر اللہ ملائکہ میں بار بار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں. سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. بظاہر یہ سورہ, اس میں کتنی آیات ہیں سورہ کوثر میں؟ 3. بظاہر سب سے چھوٹا سورہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں قرآن کا سب سے بڑا محافظ ہے. چھوٹا لیکن فضیلت میں سب سے بڑا ہے. آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا سورہ ہے, وہ فضیلت میں بڑا نہیں. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ جو لمبا ہو وہ افضل بھی ہوتا ہے. گو کہ سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے, قرآن کا سورہ ہے, ہمارا سلام قرآن کا سورہ ہے. لیکن یاد رکھو آج اگر سورہ بقرہ بھی موجود ہے نا, یہ صدقہ کوثر کا ہے. یہ سورہ کوثر کا صدقہ ہے. توجہ ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دشمن کی جانب سے ملے جانے والے تانوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے. دشمن کا ایک مزاج تھا, مصطفیٰ کو تانے دیتا تھا. ایک مرتبہ اس نے تانا دیتے ہوئے کہا لستا مرسلا, تو رسول نہیں. قرآن نے فوراً کہا انک لمن المرسلین, ہم نے تجھے رسولوں میں سے بنا کر بھیجا. دشمن ایک دفعہ تانا دیتے ہوئے کہا انت بمجنون, تو دیوانہ ہے. قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون, تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بھیجا. دشمن ایک مرتبہ کہا لے شاعر مجنون, یہ شاعری کرتا ہے. قرآن نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی. دشمن نے کہا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق, یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے. قرآن نے فوراً کہا ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. حبیب گھبرانی, تجھ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے کھانے کھاتے تھے, سارے بازاروں میں چلتے تھے. دشمن تانا دے رہا ہے, قرآن جواب دے رہا ہے جو بندے کھڑے ہیں میں ان سے داد لوں گا, ان سے دعا لوں گا. ایک مرتبہ تانا دینے والوں کو تانا دینے کا موقع مل گیا. اللہ نے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے. انہوں نے تانا دیتے ہوئے کہا حبیب اے اللہ کے رسول, اے حبیب اللہ کے حبیب, آپ کو اللہ نے بیٹے دیے تھے نا, واپس لے لیے. اب بیٹا نہیں تو نسل نہیں, نسل نہیں تو مشن نہیں, مشن نہیں تو اسلام نہیں. فوراً غیرت کردگار کو چلا لایا, آواز انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے, ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے.
دشمن کی جانب سے ملے جانے والے تانوں کے جواب کو کوثر کہا جاتا ہے۔ حبیب جن کے بیٹے ہیں وہ مٹ جائیں گے، تیری بیٹی ہے، جب تک قیامت نہیں آتی کوئی کائنات کا خطہ نہیں جہاں سید موجود نہ ہو۔ یہ سادات سورہ کوثر کا نتیجہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے 14 صدیاں گزر گئی آج تک، اور آگے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اتنی دشمنی کسی کاسٹ کی، کسی ذات کی نہیں ہوئی جتنی سیدوں کی ہوئی۔ دیواروں میں چن چن کے گاڑا گیا، ماؤں کی گود میں بچوں کو ذبح کیا گیا۔ سادات مٹ جائیں جاہلو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سادات کی عزت کیا کریں، سادات کی تکریم کیا کریں۔ یہ سادات وعدہ ہے خدا کا۔ دو قسم کی اولاد ہے شہزادی کی، ایک معصوم ایک غیر معصوم۔ جب تک سورہ کوثر ہے تب تک دونوں زندہ ہیں۔ یہ غیر معصوم ہے جو چھائے ہوئے ہیں، اور ابھی مجھ سے پہلے آپ جس شخصیت کا، جس ہستی کا ذکر سن رہے تھے، وہ معصوم بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، جس کے صدقے میں اسلام بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے۔ صلوات بھیجیے امام کی ذات پہ بآواز بلند۔ اے حبیب، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اچھا، میں کوشش کروں گا کہ جتنا ٹائم ہے میرے پاس اسی آیت پہ پڑھا جائے۔ ہم نے عطا کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آتیتو کا، میں نے عطا کی ہے، نہیں، ہم نے عطا کی ہے۔ اب یہ کوئی عام کہانی لکھنے والا بندہ تو نہیں کہ غلطی سے میں لکھنا تھا تو ہم لکھ دیا۔ یہ قرآن ہے۔ اچھا، پورے قرآن میں کبھی کبھی ہم کہتا ہے، کبھی میں کہتا ہے، توجہ ہے؟ میں نے اس میں بڑی تحقیق کی کہ یہ وجہ کیا ہے۔ جب علماء کے طرف رجوع کیا، مفسرین کی جانب رجوع کیا اور ائمہ کے فرامین کی روشنی میں دیکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے، جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرے، غرور کرے تو ہم کہتا ہے، چیلنج کرے ہم کہتا ہے۔ دشمن نے کہا یہ جو کلام پڑھتا ہے نا محمد، یہ اس کا اپنا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ہے۔ ہمت ہے تو اس جیسا ایک سورہ بھی لے کر آؤ، دنیا نہیں لا سکی کیونکہ ہم کہا تھا۔ اچھا، جب ابراہیم کو بنایا امام، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ کس کو؟ ابراہیم کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو مظلوم بنایا گیا ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ کہا، ہو نہیں کہا، انہیں، اسے نہیں۔ تجھ سے ایک علی وارث برداشت نہیں ہوتا، اللہ نے 12 وارث ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ، دیکھیے ایک ضد چلی ہوئی ہے کافی سالوں سے پاکستان میں، جو کام ہم کریں ضد میں کیا کہنے۔ ہم نے لکھا میں نوکر غازی دا، اور انہوں نے بھی اپنے رکشوں کے پیچھے، کیری ڈبوں کے پیچھے میں نوکر۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیجئے نوکری، ہم منع تو نہیں کرتے، لیکن اتنا سوچ لینا نوکروں کی نوکری کا بھی کوئی فائدہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نوکری کرو ان کی جو یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی سردار ہیں۔ اسی طرح جیو، اسی طرح میرے جوان نے
اپنے گھر کے مین گیٹ کے باہر لکھا علی وارث، انہوں نے بھی رکشے کے پیچھے لکھ دیا اللہ وارث۔ تمہیں علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں ملا؟ اچھا اللہ وارث، علی کے مقابلے میں اللہ کو لے کے خود آئے، پھر کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں۔ مقابلے تم کروا رہے ہو علی اور خدا کے، مشرک کافر ہم ہو گئے۔ ہم تو اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے جو علی کو اللہ کہے۔ بھائی میں جملہ دے رہا ہوں جیتا جاگتا مجمع، ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے۔ ہاں ہم علی اللہ والے نہیں، ہم علی جن ولی اللہ والے ہیں۔ تم علی کے مقابلے میں اللہ کو لے کے آئے، تم علی کے مقابلے میں اللہ۔ ہم اللہ وارث کے منکر نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا ضد بازی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہاں بچوں، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ علی وارث کہاں لکھا ہے قرآن میں، نوٹ کر لو سورہ قصص آیت نمبر 5، اس میں موجود ہے علی بھی وارث ہے، حسن بھی وارث ہے، حسین بھی وارث ہے۔ سجاد بھی پریشان وہ ہو جن کے پاس کوئی وارث نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں 12 وارث عطا کیے ہیں، اور کیا کہا وَنَجْعَلَهُمْ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ نہ جانے اللہ کو علی بناتے وقت کتنا غرور آ گیا، کتنا تکبر آ گیا۔ جب ابراہیم کو امام بنایا تب کہا میں نے بنایا، جب علی کو امام بنایا تب کہا ہم نے بنایا۔ ہم نے علی کو بنایا، ہم نے علی کو بنایا۔ مل کے حیدری علی مولا، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ کیا ہے وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے۔ جی ارادے پہ تھوڑی بات کر لوں بھائی۔ ارادہ ایک بندے کا بھی ہوتا ہے، اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ بندے کے اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے۔ بندے کا ارادہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ہے کبھی نہیں۔ مثلا میرا ارادہ ہے کہ میں رات کو مجلس پڑھ کے نکل جاؤں گا، ممکن ہے مجلس کے بعد یہ ارادہ بدل جائے، یہ بندے کا ارادہ۔ اور اللہ کا ارادہ ایسا نہیں کہ ایک دن ارادہ بنا کہ میں کچھ بناؤں پھر سوچا چھوڑو، نہیں۔ جا کے دیکھیے، خدا کے ارادے پہ بحث کیجئے، علماء سے پوچھئے، علم کلام کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ کا ارادہ وہ ارادہ نہیں جو ہمارا ہے، اللہ کا ارادہ ایک فعل ہے، اس کا قانون ہے، حقیقت ہے۔ یہ جو قرآن میں کہا گیا نا کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کائنات بنانے کے لیے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے، کائنات بن جاتی ہے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کن کا لفظ اور کن کی تعبیر استعمال کی گئی کہ ہو جا، ان چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ جو ہو جا ہے وہ اس کا ارادہ ہی ہے۔ ارادے پہ توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا۔ میں ایک اور ارادے کی طرف آپ کو لے جاؤں گا۔ اچھا، اللہ کا ارادہ کب سے ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ارادہ ہے صفت، اور آپ نے نہج البلاغہ میں پڑھا، علی پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اس کی ذات سے اس کی کوئی صفت جدا نہیں ہے۔ بندے کی صفات بندے کی ذات سے جدا ہیں۔ مثلا فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں، جب پیدا ہوئے تھے وہ تھے، عالم نہیں تھے۔ فلاں صاحب ذاکر ہیں، جب پیدا ہوئے تھے وہ تھے، صفت ذاکری نہیں تھی۔ بعد میں وہ صفت ان سے جڑ گئی، ذات الگ ہے، صفات الگ ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تب تھا لیکن عالم نہیں تھا، نہیں، وہ جب سے ہے تب سے عالم ہے، وہ جب سے ہے تب سے قادر ہے، کیونکہ جب سے ہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں لطف لیجئے گا، جب سے وہ ہے تب سے اس کی صفت ہے، ارادہ ہے صفت۔ اب یہ نہ کہنا پنجتن تب پاک ہوئے تھے جب تطہیر والی آیت آئی تھی، نہیں، فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ پاک ہیں جب سے وہ ہے۔
سے اس کے ارادے میں ہے کہ جنہیں بناؤں گا انہیں ریچھ سے پاک رکھوں گا۔ اب ریچھ کے بارے میں بھی بڑی بڑی بحثیں ہوئیں کہ ریچھ سے مراد کیا ہے، ظاہری ریچھ ہے یا باطنی ریچھ ہے، اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، ایک جملے میں ساری بات کو، سارے علم کلام کو ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی ریچھ کے بارے میں اور اس کی ڈیفینیشن میں دائیں بائیں نہ جاؤ کہ ریچھ سے مراد کیا ہے کیا نہیں ہے۔ قرآن نے ریچھ کی تعریف بتا دی کہ ان سے دور ہے، بس جو ان سے دور ہے۔ وہ ریچھ ہے۔ ریچھ کے کتنے حروف ہیں؟ تین۔ جو ان سے دور ہے وہ ریچھ ہے۔ پیکر طہارت کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ طہارت کے کتنے حروف ہیں؟ تویں، ہے، الف، رے، تے، 5۔ جو ان سے دور ہے وہ ریچھ ہے۔ اب اگر دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آج بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہمیں علی کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں بطول کا حق سمجھ میں نہیں آیا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ماشاءاللہ علماء ذاکرین کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ خوب کام ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر کسی کی آنکھیں بند ہیں نا تو اس بیچارے پہ اعتراض نہ کرنا۔ اللہ نے محمد کو پہلے سے کہہ دیا تھا ریچھ ان سے دور ہے، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ اللہ درجات بلند کرے آپ کے فیصل آباد کی سرزمین کی شخصیت مولانا اسحاق مدنی۔ خدا کی قسم ہمارے گھر کا وہ بزرگ نہیں تھا، کسی اور گھر کا تھا، مگر وہ وکالت کر کے گیا ہے، دنیا والوں بطول سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، بطول سچی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب اللہ جانے اس وقت اللہ نے کتنا غرور کیا ہوگا جب محمد کو فاطمہ عطا کی ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ پورے قرآن میں اس انداز میں اللہ نے اور کہیں بھی خطاب نہیں کیا۔ آتینا، اور اس کتنی آیات آپ نے کہیں؟ تین آیتیں ہیں نا، 3 آیتوں میں 5 مرتبہ محمد کو پکارا۔ فصاحت کوثر دیکھیے، بلاغت سورہ کوثر دیکھیے۔ آتینا کا، ہم نے آپ کو، ایک۔ فصلی، آپ نماز پڑھیں۔ فصلی لی ربی کا، اپنے رب کی، 3 دفعہ، ایسا ہی ہے۔ ونحر، آپ قربانی دیں، 4 مرتبہ۔ شانی آقا، آپ کا دشمن، 5 مرتبہ۔ اب مجھے بتائیے پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے کوثر دی، عطا کیا۔ اب اس عطا کے بدلے میں آپ نماز بھی پڑھیں، آپ قربانی بھی دیں، ٹھیک ہے میرا اللہ۔ یہ محمد کو بیٹی جو دے رہا ہے اتنا کافی تھا، آگے محمد کے دشمنوں کے بارے میں کیوں کہا؟ تیرا دشمن ابتر ہے، تیرے دشمن کا کچھ نہ رہے گا۔ آواز توحید آئے گی۔ میرا مزاج دیکھو، میں جب اپنوں کی تعریفیں کروں تو اپنوں کے دشمنوں پہ لعنت بھی کرتا ہوں۔ پتا چلا سورہ کوثر کو چھوٹا سورہ نہ سمجھو، ان 3 آیتوں میں اللہ نے تولا کو بھی رکھا ہے، تبرہ کو بھی رکھا ہے۔ 3 آیتوں کی فصاحت دیکھیے، بلاغت دیکھیے۔ تیرا دشمن ابتر ہے۔ جس قرآن میں اللہ محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دشمن کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیونکہ اس نے تجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ جو محمد پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو لہب ہے، وہ لعنتی ہے، اور بطول کون؟ نبی نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرے دشمن کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، جب اپنوں کی تعریفیں کی جائیں تو اپنوں کے دشمنوں پہ لعنت بھی کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے سیدہ کی ذات پہ بابا سے۔ اچھا، ایک میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بھائی کی نعت سن رہا تھا، بی بی کی شان میں قصیدہ تھا، اور
بڑی پیاری انہوں نے اپنی طرف سے اچھی سیٹنگ تھی کہ نبی کی بیٹی، تشریح یہ تھی غالباً مجھے الفاظ منون یاد نہیں، کہ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ، حسنین کی ماں ہے فاطمہ، دنیا نے سمجھا ہی نہیں۔ بعد میں سوچئے گا اور میرے حق میں دعا کیجئے گا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی فاطمہ فاطمہ تھی۔ سمجھیے، میں ان صاحب کے بارے میں پوچھوں یہ کون ہے، آپ کہیں گے یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ کرنل صاحب کے بھتیجے ہیں، یہ فلاں انسپیکٹر صاحب کے بھانجے ہیں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کے کیا لگتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ اور میں نوجوانوں کے لیے یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، اکثر نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور نوجوان بیٹھے اور میں کہوں جی آپ کا تعارف کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مولانا میں فلان جو ہے نا بانی، میں ان کا بیٹا ہوں، یہ فلان جو صاحب ہیں میں ان کا بھتیجا ہوں۔ بھئی میں نے ان کا تھوڑی پوچھا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس میں اپنا ہی تعارف نہ ہو۔ آپ کون ہیں یہ بتائیے، اپنا تعارف بنائیے، خود اپنی پہچان بنائیے۔ جب غیر کے ذریعے کسی کا تعارف کروایا جائے تو دلیل ہے کہ اس موصوف کا اپنا کوئی تعارف نہیں، اس لیے غیروں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہاں کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں یا جج صاحب بیٹھے ہوں اور میں ان کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کون ہیں، اب آپ ان کے بارے میں کہیں کہ فلاں کے بھتیجے ہیں، فلاں کے بیٹے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ جب یہ جج ہے، جب یہ وکیل ہے تو بتاؤ نا یہ وکیل ہے، اس کا اپنا تعارف کیا ہے یہ بتاؤ۔ خدا کی قسم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ ہم نے جب بطول کی شان پوچھی لوگوں نے کہا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، لیکن جب اللہ سے ملائکہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پتا چلا ہم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کرواتے ہیں، اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے۔ بہت شکریہ۔ اللہ علی کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرو۔ مل کے اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نہ بھی ہوتی پھر بھی فاطمہ فاطمہ تھی۔ ہاں نبی کی بیٹی ہونا اپنی جگہ عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن اگر بالفرض یہ رشتے نہ بھی ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی بی فضائل میں خالی، نہیں، بی بی خود اپنا ایک کمال رکھتی ہے، بی بی اپنے ذاتی فضائل کی مالک ہے۔ آپ سوال کریں گے قبلہ اگر نبی کی بیٹی ہونا صرف کافی نہیں پھر اللہ سیدہ کو کسی اور گھر میں بھیج دیتا، پھر ضروری تھا کہ رسول کے گھر میں ہی بھیجنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں بات فاعلیت فاعل کی نہیں، قابلیت قابل کی ہے۔ مجھے دکھ ہوا ہے فیصل آباد میں یہ جملہ ضائع ہوا ہے۔ چلے میں مثال دے دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ہے جگ پانی سے بھرا ہوا، اس ہاتھ میں ہے گلاس جو کہ خالی ہے، میں چاہتا ہوں یہ سارا پانی اس گلاس میں ڈال دوں، پانی آ جائے گا؟ نہیں۔ کیا میں پانی ڈالنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ رکھتا ہوں۔ جگ انڈیلنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ پھر کیوں نہیں آئے گا سارا پانی؟ ہاں کیونکہ جس میں پانی ڈالنا ہے اس کا ظرف اتنا نہیں کہ سارا پانی لے سکے۔ اللہ جہاں چاہتا جس گھر میں چاہتا بطول کو بھیج سکتا تھا، لیکن وہ ہر گھر کا خالق ہے، اس نے ہر گھر کو دیکھا۔ میں زہرا کو کہاں بھیجو؟ خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، اللہ کو فاطمہ بھیجنے کے لیے محمد سے زیادہ پاکیزہ گھر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ فاطمہ بھیجنی تھی اس نے پہلے ظرف دیکھا۔ باپ رسول جیسا ہو، ماں خدیجۃ الکبریٰ ہو تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا علماء سے سنیں گے انشاءاللہ ان ایام میں کہ جب شہزادی دنیا میں تشریف لائیں اس سے پہلے رسول نے حکم دیا تھا اے محمد تنہائی اختیار کرو، علیحدہ ہو جاؤ۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں ہمارے معاشرے میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے چلہ کاٹنا،
یعنی چلہ تب کاٹا جاتا ہے جب خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہو. اللہ کس کو کہہ رہا ہے چلہ کاٹ؟ جو صرف معصوم نہیں، معصوم بیٹوں کا بھی باپ ہے. اللہ کہہ رہا ہے چلہ کاٹ، تنہائی اختیار کر، نمازیں پڑھ، مجھے سجدے کر. پتا چلا اللہ اس لیے کہہ رہا ہے تنہائی اختیار کر، تحفہ ہی بڑا کمال کا ملنے والا تھا. یہی تو وجہ ہے، کسی شاعر نے کہا تھا نا، اے جبین مصطفیٰ ذرا تو ہی تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. وہ میر بھائی نے بھی ایک منقبت پڑھی، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا پھر کہیں ملی ہے فاطمہ. حبیب سجدے کر، سجدے کر، نمازیں پڑھ، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر دینی ہے. رسول کو بھی فاطمہ ملے تو حکم ہوتا ہے مانگ. ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. ہم نے تجھے کوثر عطا کی، جزا اور ہے، عطا اور ہے. آپ میرے گھر میں، کوئی مزدور میرے گھر میں نوکری کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے سارا دن، اور اس سے یہ طے پایا گیا ہو کہ تو ایک دن کی مزدوری کرے گا، میں تجھے ایک دن کے حساب سے 1000 روپیہ دوں گا. صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا رہا، میں نے اجر کے طور پہ اسے 1000 روپیہ شام کو دے دیا. یہ ہے جزا. اب یہ میں نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ وہ جب رستے میں مجھے ملے مجھے جھک کے سلام کرے. کیوں بھائی؟ مزدوری بھی تو اس نے کی ہے نا، اس سے تیرے گھر کا کام بھی تو کیا ہے نا، اس پہ اپنا احسان نہ جتلا. لیکن بات ہو 1000 کی، دوں میں 2000. یہ ہے عطا، یہ ہے عطا. اب وہ جہاں ملے گا وہ بھی سلام کرے گا، یار بات 1000 کی ہوئی تھی، اس نے 2000 دے دی. جب عطا کی بات ہو نا، تب جس پہ عطا کی جائے وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے کہ میں احسان جو مجھ پہ ہوا ہے میں شکر ادا کروں. یہی وجہ ہے جب بھی محمد کو رسالت ملی محمد بیٹھے رہے، نبوت ملی بیٹھے رہے، قرآن اترتا تھا بیٹھے رہتے تھے، جبریل آتا تھا بیٹھے رہتے تھے. مگر بھائیوں نے بھی لکھا جب بھی فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. رسول بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے. جب بھی آتی، کتابوں میں موجود ہے جب بھی آتی. یہ جب بھی کو کتنا کھولیں گے؟ 18 سال کی آتی تب بھی کھڑے ہوتے، گھٹنوں کے بل چل کے آتی تب بھی کھڑے ہو جاتے تھے. مقام زہرا کو دے کے کھڑے ہو جاتے. کچھ دن پہلے میں سندھ میں تھا تو یہی بات میں نے کی. وہاں علماء اکرام بھی میری مجلس میں ہوتے تھے اور بعد میں ہم بیٹھ گئے. ایک مولانا نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا مولانا کبھی یہ تو سوچیں کہ کھڑے کیوں ہوتے تھے. اچھا کسی نے اندر سے طالب علم تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بی بی کے مقام کو دیکھ. انہوں نے کہا مقام یہ کیوں تھا کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے. بھئی یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. مجھ جیسے طالب علم نے جو بات کی، اب میں اس کو نہیں کہتا کہ یہی حقیقت ہے، لیکن جو میں نے سمجھی بات وہ یہ، رسول کی زندگی کا مقصد تھا تبلیغ دین اسلام. بس رسول کا معنی ہی یہ ہے، پیغمبر کا معنی یہ ہے پیغام پہنچانے والا. یہ مقصد تھا. اب یہ مقصد معلق تھا. رسول جائیں گے دین بھی چلا جائے گا، رسول جائیں گے مشن بھی ختم ہو جائے گا. رسول چلے گئے، مقصد حیات مصطفیٰ کو اللہ نے باقی رکھنا تھا فاطمہ کی صورت میں. اس لیے نبی پہ واجب تھا کہ جب بھی رسول آئے جب بھی بطول آئے میں احترام کر کے زمانے کو بتاؤں اسلام اگر قیامت تک زندہ رہے گا تو فاطمہ کا صدقہ ہے، سیدہ کا صدقہ ہے. رسول نے تو پہنچایا اپنی 64 سالہ زندگی میں، لیکن بعد میں جو رسول کے نائب آئے وہ بھی بطول کے گھر سے آئے. یہی تو وجہ ہے کہ 11ویں مولا نے فرمایا تھا نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے. حجت. آپ نے یہ حدیث سن لی، میں نے آرام سے پڑھ دی، آپ نے بھی آرام سے سن لی. میں اس حدیث کو کھولتا ہوں. حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت
الحجت ما ينزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس فعلی ایدیہم، جو اللہ کی طرف سے بندوں تک آتا ہے وہ بھی حجت کا صدقہ، جو بندوں سے اللہ کو جاتا ہے وہ بھی حجت کا صدقہ۔ اللہ رزق دے، اللہ زمانے کو جو نعمتیں دے، ہر دور میں حجت ہوگی تو نعمتیں ملیں گی۔ یہاں سے وہاں نمازیں بھیجو، روزے بھیجو، خدا کی قسم سارے سجدے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر دل میں حجت کی محبت نہ ہوگی۔ وہاں سے جو آئے گا حجت کا صدقہ، جو یہاں سے وہاں جائے گا حجت کا صدقہ۔ ٹھیک، یہ ہے حجت۔ اللہ جو دیتا ہے حجت کے صدقے میں نہیں۔ یہ لائٹ آن ہے، یہ مائک آن ہے، یہ کس سے چل رہا ہے؟ پیچھے والوں کو شک ہے کیا؟ سیل سے تو نہیں چل رہا؟ پیچھے والے کیا بات ہے، خیریت ہے؟ بجلی سے چل رہا ہے نا؟ اچھا، یہ بلب جو چھوٹا سا لگا ہے یہاں، اس کی آپ تار لیں اور جہاں سے بجلی آتی ہے یعنی بجلی گھر، وہاں جا کے اس کی تار لگا دیں، یہ بلب جلے گا؟ نہیں، کیا ہوگا؟ جل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ میرا سوال ہے، جب چلتا بھی بجلی سے ہے، آتی بھی بجلی گھر سے ہے بجلی، اس کی تار بھی ہم نے بجلی گھر میں لگائی، پھر کیوں جل جائے گا، پھٹ جائے گا؟ آپ کہیں گے ہاں، جتنی وہاں سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان ٹرانسفارم لگا دیا جو وہاں سے ساری بجلی لیتا ہے، پھر جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اتنا دے دیتا ہے۔ اللہ ہے کمال مطلق، وہ ہر کمال ہمیں دے سکتا تھا لیکن ہم ناقص ہیں، ہم لے نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے سارے کمال ایک گھر میں رکھ دیے۔ اب اگر تمہیں عزت چاہیے، شہرت چاہیے، علم چاہیے، عبادت چاہیے، صداقت چاہیے، ریاضت چاہیے، شہادت چاہیے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا، بطول کے در پہ آ جا۔ تو 11ویں مولا نے کیا فرمایا؟ ہم زمانے پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ تو جملہ کہنے دو نا، ساری کائنات کو جو ملتا ہے 12 کے صدقے میں، جو 12 کو ملتا ہے زہرا کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، بطول کے صدقے میں۔ مہربانی شخص توجہ ہے۔ آج بھی اگر زمانے میں تشیع پہنچ رہی ہے تو وہ صدقہ بی بی کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے اہل سنت برادران، دیگر مکاتب فکر کے بھائی دوست ہیں، جو بھی دائرہ تشیع میں آئے اس سے پوچھیں وجہ کیا ہے، وہ یہی کہے گا سیدہ۔ 99% وہ لوگ ہیں جو بی بی کے صدقے میں اس مکتب میں آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ توجہ ہے، میرا دل ہے چلو میں ممبر بھی بھائی کے حوالے کروں، ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ کس طرح بی بی وسیلہ بنی علی کی ولایت کا دنیا تک پہنچانے میں۔ بی بی مدافعہ ولایت علی ہے، بی بی شہیدہ راہ ولایت ہے، بی بی مبلغہ ولایت ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ولایت کے راستے میں سب سے پہلی شہیدہ سیدہ ہے۔ یہ مت کہا کریں کہ چند کھجوروں کے لیے دربار میں گئی تھی، نہیں، کھجوریں تو بہانہ تھی، ولایت علی کے لیے دربار میں گئی تھی۔ کھجور تو ایک بہانہ تھا، ایک ظاہراً اپنا حق کو مانگنے گئی تھی، لیکن اصل میں جو مقصد تھا وہ ولایت علی تھا۔ گھر گھر میں جا کے سیدہ نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور دروازوں پہ دستک دے دے کے بطول پوچھتی تھی، بتاؤ غدیر میں نبی نے فرمایا نہیں تھا؟ حجت تمام کی سیدہ نے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج بھی اپنے وجود کے ساتھ ہم زندہ ہیں تو یہ صدقہ سیدہ کا ہے۔ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عبدالحسین امینی، علامہ امینی،
انہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، 11 جلدوں پہ، مختلف ایڈیشنز میں اس کی مختلف جلدیں ہو گئی. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ساری جلدیں صرف ایک جملے کی تشریح ہے، اور وہ جملہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. 40 سال لگے علامہ کو یہ کتاب لکھتے. کتنے سال؟ اور کمال یہ ہے اس کتاب میں علامہ نے جو ولایت کے حق میں دلیلیں دی اپنی طرف سے نہیں، بھائیوں کی کتابوں سے. یہ مختصر تعارف. اب تو یہ دور ہے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی تحقیق کرنی ہو، آپ نیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن وہ دور ایسا تو تھا نہیں. علماء کو کتابیں لکھنے کے لیے کئی شہروں ملکوں میں سفر کرنا پڑتا تھا. 40 سال لگے علامہ کو یہ کتاب لکھتے. اسی سلسلے میں علامہ ایک دفعہ شام پہنچ گئے، سیریا. وہاں کے علماء کو پتا چلا کہ شیعوں کا عالم ہے جو آیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ملک کا مہمان ہے، ہم سارے مل کے دعوت کرتے ہیں. لیٹر بھیجا علامہ سے، کہا جی آپ کی ہم دعوت کرتے ہیں، فلاں مقام پہ پہنچے. علامہ نے جواب دیا میں آ جاؤں گا لیکن مناظرہ نہیں کروں گا، کیونکہ مناظرے کی نیت سے میں آ ہی نہیں رہا. میں تحقیق کی نیت سے آیا ہوں، آپ نے بلایا، بیٹھیں گے، گپ شپ لگے گی، ٹائم گزاریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. علامہ پہنچ گئے. ہر مکتب کا ایک عالم بیٹھا ہوا تھا. میں نے بتانا ہے کہ بطول آج بھی مبلغ ولایت علی ہے. علامہ امینی وہاں پہنچ گئے. چونکہ محفل علماء کی تھی، ایک صاحب نے کہا یوں کرتے ہیں کہ علامہ آئے ہیں، اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، ہر عالم ایک حدیث پڑھے. حدیث وہ پڑھی جائے گی جو باقی مکاتب فکر کے نزدیک ایتھنٹک ہو، کوئی اس کا منکر نہ ہو. علامہ نے کہا ٹھیک ہے. ایک صاحب کی باری ہے، جی مولانا آپ پڑھیں حدیث. مولانا نے پڑھی کوئی حدیث. جی سب کے ہاں یہ ہے، بالکل ہے. آپ پڑھیں حدیث. انہوں نے پڑھی. آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. اب باری آئی علامہ امینی کی. جی شیعوں کے عالم آپ پڑھیں کوئی حدیث. علامہ نے فرمایا میں حدیث پڑھوں گا، لیکن حدیث پڑھنے کے بعد تھوڑا سا تجزیہ بھی ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. علامہ نے حدیث پڑھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. علامہ نے ایک عالم کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا بتاؤ یہ حدیث تمہاری کتابوں میں ہے؟ اس نے کہا ہے. آپ کی کتاب میں ہے، آپ کی کتاب میں ہے، آپ کی کتاب میں ہے. سب سے اعتراف کروا لیا. اب علامہ نے فرمایا مجھے بتاؤ یہ حدیث نبی کی بتا رہی ہے ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. نبی کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ رسول کے بعد، رسول کے جیو فیصلہ بات کرو، رسول کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. اب دو راستے ہیں، یا تو علی تھے یا کوئی اور تھا. اس سے قبل کہ وہ جواب دیتے علامہ نے فرمایا سنو، اگر تو وہ تھے ان کے بارے میں تو آپ کی صحیح کتابوں میں یہ صحیح لکھا ہے کہ بطول ان سے ناراض گئے، آخری دم تک بی بی نے کلام نہیں کیا. بھئی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح کتابوں میں موجود ہے. آخری دم تک بی بی نے کلام نہیں کیا. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. تمہاری کتابیں کہتی ہیں بی بی ان سے کلام نہیں کرتی تھی، ناراض تھی. جب ناراض تھی تو اس کا مطلب معرفت نہیں رکھتی. بھئی جب معرفت نہیں رکھتی تو حدیث کے مطابق نعوذ باللہ وہ جاہلیت کی موت مری جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو ماننا پڑے گا فاطمہ کا بس ایک امام تھا اور وہ علی تھا. علامہ نے فرمایا سنو زمانے والوں، اگر بطول علی کی امامت کو مان کے، علی کی ولایت کو مان کے جنتی سردار ہے تو ہم بھی علی ولی اللہ پڑھ کے جنتی ہیں. ہم بھی جنتی ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے جنتی ہونے میں، کیونکہ ہمارا پیر علی ہے، ہمارا پیر علی ہے. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا بھائی، ماشاءاللہ کافی احباب پڑھنے والے ہیں، مجھے احساس ہے اس بات کا. ایک جملہ پڑھوں گا بس.
ایک پیغام آخری لے لیجئے، نوجوانوں اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، ایک کام کریں، اور وہ ہے بطول کی ذات سے جڑ جائیں، سیدہ سے وابستہ ہو جائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا صرف رضائے سیدہ ہو، جس سے بھی محبت کریں بطول کی خاطر، اور اگر کسی سے دشمنی رکھیں تو بطول کی خاطر۔ اور یہی ہمارے مکتب کا امتیاز ہے، ہمارے نزدیک اپنی ذاتی نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، جہاں بطول خوش ہم بھی خوش، اور جہاں بطول ناراض ہم بھی ناراض۔ وسیلہ بیوی کو بنائیں، دعاؤں کی قبولیت سیدہ، بیماروں کی شفا سیدہ، ہماری دعا سیدہ۔ کافی عرصہ پہلے مشہد مقدس میں ایک آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ میلانی، جرمنی سے میاں بیوی غیر مسلم امام کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے مشہد مقدس میں آ گئے۔ انہوں نے آیت اللہ میلانی کے دفتر سے رجوع کیا کہ ہمیں آیت اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کی اجازت مل گئی اور وہ آیت اللہ کے محضر میں پہنچ گئے۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا جی خیریت سے آئے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم جرمنی سے آئے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، آپ کو ایک بات بتانے آئے ہیں، 2 منٹ میں آپ کے لوں گا بس۔ آیت اللہ میلانی نے فرمایا کیا بات بتانے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیے ہماری 18 سال کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ڈاکٹر جواب دے دیتا تھا، کوئی علاج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور ایکسیڈنٹ کے دوران ہماری بیٹی کا نچلا حصہ معذور ہو گیا تھا، چل نہیں سکتی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہمیں مل گیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا، آپریشن کروں گا، لیکن ممکن ہے دوران آپریشن ہی آپ کی بیٹی مر جائے، کیونکہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے یہ جملہ سنا کہ بیٹی مر سکتی ہے، ہم نے بیٹی سے پوچھا آپریشن کروائے گی؟ بیٹی نے کہا بابا مجھے بستر پہ لٹا دیں، میں ایسے چلی جاؤں گی، میں دوران آپریشن تڑپ تڑپ کے مرنا نہیں چاہتی۔ اے بطول کا غم منانے والوں، وہ میاں بیوی بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی خاتون تھی جو اسی ایران سے تعلق رکھتی تھی، اسے ہم احترام سے بی بی کہتے تھے۔ ایک دن وہ بی بی اور ہماری بیٹی کمرے میں بیٹھے، بیٹی ان سے کہہ رہی تھی بی بی نہیں معلوم میں کتنے دن کی مہمان ہوں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ بی بی نے کہا اے بیٹی میں تجھے ایک طبیب کا پتہ دیتی ہوں، وہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ تڑپ گئی، کون سا ایسا طبیب ہے جو مجھے ٹھیک کر دے گا؟ مجھے بتائیے، وہ جتنے پیسے مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بی بی نے کہا وہ پیسے بھی نہیں لیتا۔ تب بیٹی نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگی دیکھو میں ہوں سید زادی، میری دادی زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی، تم ایسا کرو بی بی سے توسل کرو، وہ تمہیں شفا دے گی۔ رونے والوں جملہ سنو گے مر جاؤ گے۔ کہتے ہیں اس کو جب توسل کا کہا نا نان مسلم تھی، جانتی نہیں تھی توسل کیا ہوتا ہے، کہنے لگی بی بی بتا توسل کرنا کیسے ہے؟ اس نے کہا روح کر جنت البقیع کا اور کہہ دے اے شکستہ پہلو محمد کی بیٹی تیری بارگاہ سے میں شفا لینے کے لیے آئے ہو۔ اس کو توسل پہ لگایا، یہ بی بی اپنے کمرے میں گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس نے جنت البقیع کا رخ کر کے کہا دادی زہرا تجھے تیرے حسین کا واسطہ، میں نے ایک مریض تیرے دربار میں بھیجا ہے، اسے خالی نہ پلٹانا۔ رونے والوں یہ دعا مکمل نہ ہوئی تھی، وہ بیٹی اپنے کمرے سے چل کے باہر آ گئی۔ باپ تڑپ گیا، بیٹی یہ کیا ہوا؟ ایک رات میں ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا بابا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے خواب میں زخمی پہلو والی بی بی نظر آئی، اس کا ہاتھ پہلو پہ تھا اور کہہ رہی تھی میرے بابا کی امت نے میری پسلیاں بھی توڑ دی تھی، جا میں وعدہ کر رہی ہوں تو نے میرے حسین کا واسطہ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔